اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسی جگہ پہ خطبہ دیتے تھے کہ مسجد نبی کے اندر ایک ٹری ٹرنک تھا، اور وہ اس پہ ٹیک لگا کے اس پہ لین کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا انصار میں سے، ایک اور روایت میں تھا کہ ایک عورت نے کہا انصار میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک پلپٹ نہ بنا لیں، آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا لیں جس میں آپ بیٹھ کے ہمیں خطبہ دیا کریں. تو انہوں نے کہا وائی ناٹ، بنا لیجئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لایا گیا تو آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا. جب آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا اور خطبہ دینے لگے، the tree trunk began to scream and weep like a baby which is displeased with his mother. جابر بن عبداللہ، صحیح مسلم کی آتھینٹک نریشن ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اس ٹری کے پاس آئے اور اس کو ہگ کر لیا زور سے. You know, we talk about tree huggers nowadays. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the first person to hug a tree. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ it was crying, it missed hearing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala while I was standing besides. یعنی مجھے مس کر رہا تھا اور میرا اس پہ ٹیک لگا کے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی واعظ و نصیحت کرنا مس کر رہا تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر میں اس کو اس طرح چھوڑ دیتا اور اس کے پاس آ کے اس کو حگ نہ کرتا تو واللہ یہ قیامت کے دن تک روتا رہتا اور چیختا رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو کاٹ کے اس کو دفنا دیجئے، بیکاز the grief is so strong کہ اس کو اب دفن نہیں کرنا چاہیے زمین کے اندر. just cut and bury it. اللہ اکبر. love that caused trees to weep, love that caused trees to move. This is reality. This is no hocus pocus or sci-fi movies or Harry Potter. This is reality. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹریول کر رہے تھے until we reached a valley of fragrance. بہت خوشبودار ویلی میں ہم پہنچ گئے اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to respond to the call of nature to relieve himself. اور میرے پاس پانی تھا تو میں ان کو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حتیٰ کہ وہ جب ایک جگہ پہ گئے تو درخت بہت دور تھے. ویلی کے ایک کارنر پہ ایک درخت تھا اور دوسرے کارنر پہ دوسرا درخت تھا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے ایک درخت کے پاس اور اس کی برانچز کو پل کیا اور کہا انقادی علی باذن اللہ، انقادی علی باذن اللہ، آؤ میرے ساتھ اللہ کے حکم سے. تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہو گیا اور وہ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کو یہ کہا کہ انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ آؤ. اور دونوں درخت یہاں اللہ کے نبی چل رہے ہیں اور دونوں درخت ان کے ساتھ چل رہے ہیں، حتیٰ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کہ اللہ کی نے کہا کہ مجھے کور کر لو، اور درختوں نے اپنی برانچز کے ساتھ ان کو کور کر لیا. اللہ اکبر. These miracles are from the hundreds of miracles Allah subhanahu wa ta'ala gave to our Habib صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہتے ہیں کہ میں I realized کہ I was looking at him، تو میں نے منہ موڑ لیا اور پھر کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس میری طرف چل کے آ رہے تھے اور ایک درخت اپنی جگہ پہ چلا گیا اور دوسرا اپنی جگہ پہ چلا گیا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ، یعلا ابن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 3 چیزیں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو میں بھلا نہیں سکتا. ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریول کر رہے تھے اور ٹریول کرتے کرتے جب آرام کرنے کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹ گئے اور آرام فرما رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک درخت کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا، اپنی روٹس کو پل کیا اور اپنی شاخوں کو ہلاتے اور روٹس کو ہلاتے ہلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان پہ شیڈ کر کے کھڑا ہو گیا. I was astonished, I was surprised کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر کچھ دیر رہا اور پھر چلا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ what was that? I saw something very strange, let me share it with you. XYZ happened. یہ ہوا میں نے دیکھا. تو آپ سے لگا کہ this is not a surprise, this is not a surprise. کہتے ہیں ہی شجرہ استأذنت ربها في ان تسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها. کہتے ہیں کہ یہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ میرے قریب آئے اور مجھ پہ سلام بھیجے، مجھ پہ درود بھیجے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درخت چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں
تو میرے مسلمان بھائی اور بہن، ہم کیوں کنجوسی کریں اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے میں؟ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی موقع ملے، جب بھی بیٹھے ہیں، جب بھی کسی حالت میں ہیں، سے صلی اللہ علیہ وسلم، تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کی پریشانیوں اور مشکلات بھی دور کر دے گا. Love that caused animals to weep upon seeing the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.